نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی علم و حکمت، فراست و ایمانی اور معرفت روحانی، ولی کامل جامع کمالات علم و عمل کی ادنا جھلک۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بحیثیت خاندان نبوت جو فیض نبوی اندرون و بیرون خانہ نصیب ہوا، دوسروں کو نہیں ہوا۔ نہج البلاغہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک ایسا پرشکوہ کلام ہے، وہ ایک ایسا طرز بیان ہے جس سے بلند اعلیٰ عرفہ کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں فصاحت و بلاغت، علم و حکمت کے چشمے ابلتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک تعبیر ہے۔ عقل کو فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ کون سی تعبیر زیادہ افضل، زیادہ طاقتور ہے۔ معنی میں بلاغت، ادا میں جدت کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ حافظ قرآن، کاتب الوحی، قرآن و حدیث، فقہ و قرات اور علم فرائض میں اپنی مثال آپ تھے۔ استنباط مسائل اور احکام کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ تفقہ فی الدین میں آپ بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و تعلیمات کا سب سے زیادہ موقع آپ کو ملا تھا۔ آپ سے 586 احادیث مروی ہیں۔ وہ حکیم تھے، حکمت کے انوار ان کے بیان سے پھوٹتے تھے۔ وہ خطیب تھے، علم و حکمت، بلاغت و فطانت کا سمندر ان کے کلام سے رواں تھا۔ قادر الکلام واعظ تھے، قلب و نگاہ پر چھا جاتے تھے۔ رواں دواں قلم جس کے دلائل بڑے پر حکمت، قوی، عمیق ہوتے تھے۔ کلام و بیان پر اس قدر قدرت تھی کہ جس بات کو چاہتے، جس طرح چاہتے ادا فرماتے۔ اس پر علماء ائمہ کا اجماع ہے کہ آپ کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ پر حکمت، وعظ و نصائح، وصیتوں اور امثال و سلامت فکر، قوت مشاہدہ، باریک بینی، گہرے عمیق مطالعہ، فطرت شناسی، گہرے اور طویل تجربات کا نچوڑ ہے، اور اسرار حیات سے واقفیت اور قوموں کی نبض شناسی کا نتیجہ ہے۔ وہ مانے ہوئے امام حق، ولی کامل تھے، حق شناس، راضی و مرضی، عند اللہ، محفوظ من اللہ، فراست ایمانی اور معرفت روحانی سے سرشار تھے۔ بحیثیت امیر المومنین پوری امت کے لیے نجوم ہدایت، ہمہ وقت رکعن سجدن انابت اللہ کے مقام پر فیض تھے۔ آپ جامع کمالات علم و عمل تھے، تقوی و پرہیزگاری، سخاوت و شجاعت، ذہانت و فطانت، بڑے زیرک، سریع الفہم، نکتہ شناس اور صائب الرائے تھے۔ ایک دفعہ ایک منکر خدا ملحد نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا۔ آپ نے 2 لفظوں میں اس کو جواب دیا، عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا، جس سے ظاہر ہے کہ کوئی بالا تر غائبانہ طاقت ایسی ہے جو تمام انسانی کوششوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ وہ خواہ کتنے زبردست زہری اسباب اور دولت کے محتاج کیوں نہ ہوں، وہ غیبی طاقت اللہ ہے۔ ایک دفعہ ایک کافر نے آپ سے سوال کیا کہ کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے بچے؟ آپ نے 2 لفظوں میں اس کو جواب دیا، فرمایا جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان باہر نکلے ہوئے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھائی، پھر فرمایا اب دوسری ٹانگ اٹھا، اس نے مجبوری ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا بس یہی مثال مختار اور مجبوری کی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا
کہ اگر کسی شخص کو کسی مکان میں بند کر کے اس کے تمام دروازے، تمام کھڑکیاں، تمام سوراخ بند کر دیے جائیں، اندر جانے کا کوئی سوراخ تک نہ ہو، تو اسے رزق کہاں سے کس طرح پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے، ایک سیاہ رنگ کے آدمی نے اپنی بیوی کی شکایت کی کہ اس نے سرخ و سفید رنگ کا بیٹا کیوں کر جنا، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ بیوی نے الزام سے انکار کیا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس آدمی سے فرمایا، جو میں تم سے پوچھوں سچ سچ بتانا، کیا تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع مباشرت کی تھی؟ اس نے اقرار کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب نطفہ حیض کے خون میں مل جاتا ہے تو بچہ سرخ و سفید پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اپنے بچے سے انکار مت کر، تم نے اپنے آپ پر خود زیادتی کی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی، عرض کی، اے امیر المومنین حیدر کرار، میں سخت مشکل اور مصیبت سے دوچار ہوں۔ میرا معصوم چھوٹا بچہ جس کو میں نے چھت پر بٹھایا تھا، وہ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے چھت کے آخری کنارے پر جا پہنچا ہے، جہاں کوئی رکاوٹ، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اسے بلاتی ہوں تو پکڑتی ہوں، وہ آگے کی طرف دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ بچہ چھت سے گر کر مر نہ جائے۔ سخت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا ہم عمر چھوٹا بچہ فوراً چھت پر لے جاؤ، وہ اس کو دیکھ کر فوراً کلکاریاں مارتے ہوئے گھٹنوں کے بل دوڑتا ہوا اس کی طرف آئے گا۔ جو ہی بچے کو دیکھا، وہ بچہ فوراً گھٹنوں کے بل دوڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ آپ سے ایک شخص نے عرض کی کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، 12 گھنٹوں میں غروب ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، 12 گھنٹہ کا فاصلہ ہے۔ ایک دفعہ ایک خارجی نے آپ کے کمال و علم و عرفان کا تجربہ کرنا چاہا۔ انہوں نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے درخواست کی کہ ہم 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 ایک ہی سوال کریں گے، ایک ہی سوال کے جواب جداگانہ چاہتے ہیں، الگ الگ جواب چاہیے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ پہلے شخص نے سوال کیا، علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے نے یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا مال فرعون و حامان کا ترکہ ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ تیسرے نے بھی یہی سوال کیا، علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ صاحب مال بخیل ہوتا ہے، صاحب علم کریم سخی ہوتا ہے، اپنے علم اور نور پھیلاتا ہے۔ چوتھے نے بھی یہی سوال کیا، علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ علم سے دل کو روشنی ملتی ہے اور مال سے دل تاریک ہوتا ہے، صاحب مال سنگ دل ہوتا ہے۔ پانچویں نے بھی یہی سوال کیا، مال خرچ کرنے سے آپ نے فرمایا کم ہوتا ہے، علم پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا ہے۔ چھٹے نے بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا مال کی چوری ہوتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ساتویں نے بھی یہی سوال کیا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن حاسد کثرت سے ہوتے ہیں۔ آٹھویں نے بھی یہی سوال کیا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا صاحب علم لوگوں کی قدر اور عزت کرتے ہیں، ان کی مرتبہ ہوتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، اور صاحب مال کو بخیل اور کنجوس کہتے ہیں۔ نامے نے بھی یہی سوال کیا، علم بہتر ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا انسان میں علم بردباری پیدا کرتا ہے، مال سے دل میں تکبر اور غرونیت غرور پیدا ہوتی ہے، علم سے دل میں نور روشنی پیدا ہوتی ہے، مال سے دل مردہ اور تاریک ہوتا ہے۔ 10ویں نے بھی یہی سوال کیا، علم بہتر ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مال کا ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا اور صاحب علم گناہگاروں کی شفاعت کرے گا،
علم اس لیے بہتر ہے کہ کثرت مال سے فرعون نے دعوی خدائی کیا، مگر کثرت علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید آپ کے کمال و ایمان کی، تقوی، کمال فہم و فراست، کمال و اخلاق و اخلاص کی، کمال و رشد و ہدایت کی گواہی دے رہا ہے۔ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، ان کے تقوی، ان کے علم و عمل، پرہیزگاری کی مثالیں کتب سابقہ تورات و انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔